بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کہ بہت بد کردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب حسن و جمال سے نوازا تھا، مگر وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ بستی کے لوگوں سے اپنے جسم کی بھاری قیمت وصول کرتی، اور وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنا لیا۔ اس محل میں اپنے لیے ایک تخت بنوایا اور اس پر کسی ملکہ کی طرح بیٹھتی۔ اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے سارے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتی تھی۔ قریب کی بستی کے ایک اور نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ نوجوان نہایت نیک، پارسا، متقی اور پرہیزگار تھا۔ وہ نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اس خوبصورت عورت پر جا پڑی۔ اس عورت نے اس کے لیے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پاس کی۔ وہ نوجوان آگے تو چلا گیا، مگر اس عورت کی تصویر اس کے دل پر ایسی نقش ہو گئی کہ مٹاتے نہ مٹتی۔ اسے ہر وقت اس عورت کا ہی دھیان رہتا۔ اب یہ ہونے لگا کہ اسے اپنی عبادتوں، ریاضتوں، ذکر و اذکار میں پہلے کی طرح مزہ نہ آتا۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو دل نہ لگتا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو دھیان اس عورت کی طرف چلا جاتا۔ اس عورت کی ایک جھلک نے، ایک مسکراہٹ نے اس کی دنیا تہو بالا کر دی تھی۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اس نے روزے رکھنے کی ٹھانی۔ اس نے مسلسل روزے رکھنا شروع کیے، مگر بات نہ بنی۔ کئی دن خود کو بھوکا پیاسا رکھا، حتیٰ کہ خود کو اذیت پہنچائی کہ کسی طرح سے اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے۔ جب کافی دن گزر گئے اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملی تو اس نے سوچا کہ جب یہ خیال دل سے نہیں نکل رہا تو میں جاتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچ دیا، اور اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی۔ وہ نوجوان شیطان کے بہکاوے میں آ چکا تھا۔ اس عورت کے حسن کا جادو اس نیک اور پرہیزگار شخص پر چل چکا تھا۔ یہ نیک نوجوان آزمائش میں پڑ چکا تھا۔ پیسے جمع کرنے کے بعد یہ نوجوان اس عورت کے پاس چلا گیا، اسے پیسے دیے اور پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ بات چیت کے دوران ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے اتنے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور درد دل پر غالب آ گیا۔ اس کیفیت میں نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ کیا پہلی دفعہ کسی عورت کے پاس آئے ہو؟ تمہارا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ یہاں پر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نوجوان نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو پورا کرو اور پھر جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ عورت یہ جواب سن کر بڑا حیران ہوئی، کیونکہ اس کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کوئی نوجوان اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھا ہو اور بغیر کچھ کیے چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ پھر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ نوجوان نے اپنا اور بستی کا نام بتایا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں، بس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آج اس نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ تو وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی یہ بات اس عورت کے دل پر اثر کر گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جبکہ ابھی اس نے گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے تو ساری زندگی گناہوں کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ آج تک میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذرا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوا۔ یہ سوچ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے سوچا کہ اچھا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں
کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بن سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ بستی کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی شخص کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ میں ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس پیغام رساں کو چنا تھا وہ بے وقوف تھا۔ اس نے سب کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ کون سی عورت ان سے ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہہ دیا کہ اسے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور تم سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میں اتنی بدکار ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑی اداس اور نا امید ہو کر وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گندی عورت ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے اندر سے کنڈی لگائی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اسے اور کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر اور دل میں یہ سوچتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئی کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا اب اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے تیرے سوا نجات کا کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آ رہا۔ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس نے پوری رات گزاری اور اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، صرف ایک میری خادمہ ہے، تو اگر میں ٹھیک ہونے کی نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا تاکہ اس کے حسن و جمال کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ دل میں خیال آیا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں۔ ذہن اس نوجوان کی طرف چلا گیا کہ وہ جو نیک نوجوان میرے پاس آیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہوں۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ پوچھتے پوچھاتے یہ اس شخص کے گھر میں پہنچ گئی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب یہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ اس عورت کو دیکھنے کے بعد اس شخص کو تمام منظر نظروں کے سامنے آ گیا کہ میں کیسے ایک غیر محرم عورت کے پاس چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان اور عزت خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اپنی عزت کے خوف سے اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی وفات پر گھر والے بہت ہی رنجیدہ تھے اور اس عورت پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتا دیا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ دونوں کا نکاح ہو گیا اور اس عورت کو پھر اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے۔
اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بد کردار عورت بھی اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے تو اللہ اسے ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے۔ اس لیے حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، چاہے جتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، وہ غفور و رحیم ہے۔ آپ کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کے سارے گناہ معاف فرما کر بہتر راستہ نکال دے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔